بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس سے قبل ابھی قریب میں ہمارے ہی قریب جو پادرائن پورہ کا علاقہ ہے، وہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو کہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ جن احباب کو کوارنٹین میں لے جانے کے لیے محکمہ صحت کی طرف سے جن کی نشاندہی کی گئی تھی، اس میں سے بعض احباب کو لے جایا گیا، بعض احباب باقی تھے۔ اب ان کو جانا چاہیے تھا، اب وہ گئے بغیر ہنگامہ شروع کر دیے، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان میں بڑا تصادم ہوا اور ایک بہت بڑا ہنگامہ برپا ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب قابو میں ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ میں ایک بات واضح کر دینا چاہوں گا کہ بعض احباب کے دلوں میں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم اگر ٹیسٹنگ کے لیے جائیں گے تو ڈاکٹر اپنی طرف سے جھوٹی رپورٹ دے دیں گے۔ آپ اسے اچھی طرح سے سمجھ کر رکھیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر آپ کے لیے غلط رپورٹ پیش کرتا ہے اور آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ میری رپورٹ غلط ہے، WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اگر اس میں رپورٹ کرتے ہیں اور وہ رپورٹ اگر غلط ثابت ہو گئی تو ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ کو رد کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد کہیں بھی وہ ڈاکٹری نہیں کر سکتا۔ اتنے سخت احکامات WHO کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کسی بھی طرح اس طرح کی حرکت کہیں بھی انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ جو احباب بھی اس سے متاثر ہوں تو وہ پہلے جائیں، اپنا علاج کروا لیں، اور جن کا پازیٹیو آیا ہے ان کے اطراف و اکناف میں ہیں، وہ شک کے دائرے میں رہتے ہیں، جو سیکنڈ کیٹیگری میں رہتے ہیں، تو ان کو کوارنٹائن کرنا ضروری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے محکمہ صحت نے ان کے لیے انتظامات کیے ہیں۔ اب وہاں جانے میں ہم گھبرا جاتے ہیں کہ کہاں 14 دن رہیں، اب وہاں کھانا بھی دروازے کے نیچے ڈھکیل دیا جاتا ہے، فلاں باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس کی وجہ سے ہم گھبرا جاتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان ساری افواہوں پر کان نہ دھریں، بلکہ آپ اپنے آپ کی بھی حفاظت کریں اور اپنے اہل و عیال کی بھی حفاظت کریں، اپنے دوست احباب کی بھی حفاظت کریں۔ خدا نہ خواستہ ہمارے اندر پازیٹیو ہو اور ہم سمجھ گئے کہ میرے اندر کچھ نہیں ہے، اور ہم اپنے بھائی سے ملتے رہے، اپنی بہن سے ملتے رہے، اپنے بیٹے سے ملتے رہے، اپنی بیٹی سے ملتے رہے، اور پورا وہ وائرس منتقل ہو گیا تو کہیں پورا گھرانہ پریشان نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے اور ایسے اثرات ظاہر ہوئے ہیں تو ہم پہلے ٹیسٹ کرا لیں۔ کبھی کبھار ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ہمارے اندر جن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے وہ نہ پائے جائیں، لیکن باوجود اس کے کہ پازیٹیو آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے کوارنٹین میں جو رکھا جا رہا ہے، نہ گھبرائیں نہ پریشان ہوں، ساتھ دیں محکمے کا بھی، اس سے آپ کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کے اپنوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ اب رمضان قریب ہے، میں چاہوں گا کہ آپ احباب اپنے گھروں میں ہی نمازوں کا اہتمام کریں، کوئی بھی باہر نہ نکلے، ادھر گھومنا ادھر گھومنا ہرگز نہ کریں۔ بعض احباب مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آن لائن تراویح پڑھ لیں گے، کہ ہم نے یوٹیوب میں تراویح کو آن کر دیا اور پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور نماز پڑھ لیں گے۔ یا میرے اللہ، جب دین میں اس کی اتنی تنگی نہیں ہے، اللہ رب ذوالجلال نے وسعت دیا ہے کہ آپ کو جو یاد ہے وہ آپ پڑھ کے نماز پوری کر لیں، تراویح پوری کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ کیوں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں؟ آپ کو جتنا یاد ہے اتنا آپ پڑھ کے سورۃ الفیل سے سورۃ الناس تک 2 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ اگر کوئی 1-2 صورتیں یاد ہیں تو اسی کو آپ ریپیٹ کر لیں، بس آپ کے لیے آپ کی نماز ہو جائے گی۔
لیکن اب کہیں سے باہر حافظ سے لے کر آئیں اور کھڑا کریں، وہ باہر سے آ رہے ہوں اور پولیس کی نظر پڑ جائے یا کسی نے ان کو اطلاع دے دیا جس کی وجہ سے مار پیٹ ہو گئی، تو پھر ہنگامہ برپا ہو گیا، تو پھر ہم ہی واویلا مچانا شروع کر دیں کہ دیکھو فلاں حافظ صاحب پر پولیس نے تشدد برپا کر دیا۔ موقع کس نے دیا؟ ہم نے دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم کوئی ایسا موقع نہ دیں۔ جی ہاں، میں بھی مسجد میں نماز، یہاں جیسے حکومت کے احکامات ہیں اسی حساب سے نماز پڑھتے ہیں۔ ہر نماز میں میرا دل بھر آتا ہے، جب بھی دیکھتا ہوں کہ مسجد بند ہے، نمازی آ نہیں پا رہے ہیں، بہت دل بھر آتا ہے۔ کیا کروں، ہم بھی مجبور ہیں، آپ بھی مجبور ہیں۔ اس وجہ سے یہ صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ آپ بھی تڑپیں، ہم بھی تڑپ رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ نوجوان جو ادھر ادھر گھومے بغیر رات کی تنہائی میں تہجد کے وقت میں روتا ہے، بلکتا ہے، سسکتا ہے اور شکستہ دل سے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال کا عرش بھی اس کی فریاد سے تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ تو جوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے فیس بک میں، واٹس ایپ میں، یوٹیوب میں ادھر ادھر کی ویڈیوز دیکھنے کے بجائے، ویڈیوز بنانے کے بجائے، ٹک ٹاک میں اور ایسے ویسے جو اپلیکیشنز ہیں وہاں اپلوڈ کرنے کے بجائے، کاش کہ آپ میری بات مان لیں، اپنے وقت کو قرآن کے پڑھنے میں، نماز کے پڑھنے میں لگا لیں۔ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ آپ کسی اور کو نصیحت کرنے نہ جائیں، بس ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، سمجھ لیں، بس پورا وقت قرآن کی تلاوت میں اور عبادت میں لگا دیں۔ بڑا مبارک مہینہ آنے والا ہے، آگے چل کر کیا ہوگا، کیسا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو باہر کے ملک ہیں وہاں کے حالات، دفن کرنے کا طریقہ، میتوں کو جلانے کا طریقہ، مختلف قسم کی چیزیں جب دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتا ہے دل۔ اللہ کرے کہ ایسے حالات ہمارے ملک میں نہ آئے۔ اللہ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے اور پورے انسانیت کو محفوظ رکھے، پورے عالم کو محفوظ رکھے۔ اللہ کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ منوانے کا وقت ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ آپ اٹھیں، مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ رب ذوالجلال کی مدد کن فیکن کے ذریعے سے آ جائے گی۔ بس ہو گئی مدد، آ گئی مدد۔ اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے اللہ کے سامنے عاجز ہے۔ اللہ رب ذوالجلال جو آسمانوں اور زمینوں کے خالق و مالک ہیں، وہی سب پر اللہ رب ذوالجلال سب پہ برتری رکھتے ہیں۔ اس کے سامنے کسی کا چلتا نہیں، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی سائنٹسٹ، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی صدر، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی تاجر۔ اگر اللہ پکڑنے پہ آئے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں۔ سائنس اتنی ترقی کر لی، آج ہر شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایسی وبائیں جو پھیلتی ہیں تو ہم اپنے گھر میں رہیں، اس میں نہ اللہ سے یقین ہٹانے کی بات ہے بلکہ ایمان ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایسی وباؤں کے وقت میں ہم اپنے آپ کو گھر میں رکھیں۔ جو بندہ اپنے آپ کو گھر میں رکھ لیتا ہے، ان وباؤں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ اس کے لیے ایک شہید کا اجر دیا جائے گا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس پر آپ عمل کریں۔ نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، بس احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ساری وبائیں دور ہو جائیں اور غلط قسم کے پیغامات یوٹیوب میں ہوں، واٹس ایپ میں ہوں، یا فیس بک میں ہوں، یا ٹویٹر میں ہوں، آپ ہرگز نہ پھیلائیں۔ اپنے آپ کو بھی بچائے رکھیں اور دوسروں کو بھی، یا دوست احباب کو بھی۔ خاص طور پر جو نوجوانوں کا خون ہوتا ہے بڑا گرم ہوتا ہے، سوچتے ہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، مذاق میں ہی صحیح۔ یہ مذاق کرنے کا وقت نہیں ہے، اللہ کی طرف مجھے متوجہ ہونے کا وقت ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ میں جس درد کے ساتھ آپ کے سامنے اپنی بات کو رکھ رہا ہوں اسے آپ سمجھنے کی شاید کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ آپ کو بھی سمجھا دے، مجھے بھی سمجھا دے۔